مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان تھا، حق تعالیٰ کے باوجود آپ زخمی ہیں، کمزور ہیں، نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر تسلی دے رہے ہیں کہ اب یہ پھر پلٹ کر آئیں گے نہیں، پلٹ کر آنے کی مکمل حملے کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی، واپسی ہو رہی ہے۔ ابو سفیان کی منظر دیکھ چکے، ابو سفیان کے دل میں آیا کہ تھکی ماندہ زخم خوردہ فوج کو یوں ہی آزاد چھوڑ کے نہ جاؤں، واپس جائے دوبارہ حملہ آور ہوں، لیکن اس کے قلب میں ایسی ہیبت آئی، ایسا روب اور دبدبہ آیا کہ بھاگا، اور مجاہدین نے ہمراہ رسل تک الٹا مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا، جیتی ہوئی جگہ ہر جا چکی ہے، لیکن تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر ہمراہ اسد تک مجاہدین نے تعاقب کیا ہے۔ یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سورہ آل عمران تیسری سورہ کی 151 آیت، کسی ترجمہ قرآن میں جا کے دیکھیں، اس کا سیاق و سباق پڑھے۔ دوسرا مقام سورہ انفال میں ہے، وہاں سنلقی کی جگہ سألقی ہے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں جو ہوں میں کافروں کے دلوں میں آپ کی دہشت ڈال دوں گا۔ یہ دوسرا مقام بدر کا ہے۔ جنگ بدر شروع سے آخر تک مادی اسباب اور قوتیں نہیں ہیں، اس کی تحریک، اس میں شاہد ربانی ہے، اسے امداد الہی ہے، توفیق حقر نصرت کے سچے وعدوں سے لڑی گئی ہے اور جیتی گئی ہے، نصرتوں کے وعدوں سے لڑی گئی ہے۔ اس میں سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ جہاد مسلمان کریں گے، وہ ایک شرط ہے، تائید غیب ان کے ساتھ ہے، امداد الہی ان کے ساتھ ہے، توفیق حق ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے غالب و منصور ہونے کی نبوی بشارتیں ہیں، جو اصل اسلحہ ہے، وہ بشارتیں اسلحہ ہے۔ ابو جہل آیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس سے بڑھ کے فتوحات اسلام کا آغاز ہوا۔ معراج میں روحانی فتوحات کی آخری بلندی سے واپس آ کر پھر سیاسی مادی فتوحات کا آغاز ہوا، اور معرکہ بدر ہوا، اور پوری تاریخ انسانی کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ حق و باطل کی پہلی فیصلہ کن اس جنگ میں فیصلہ کن فتح ہوئی، فتوحات اسلام کا آغاز ہوا۔ یہ بدر کی آیت ہو گئی۔ تیسرا مقام جو میں نے جو پڑھا ہے، ایک احد کا مقام پڑھا، ایک بدر کا مقام پڑھا، پھر سورہ احزاب میں تیسرا مقام ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے یہودیوں کے خلاف بنی قریظہ مدینہ کے مشرق میں جنگ احزاب خود معاہدہ سے فرار کیا، مشرکین ان کے ہمکار ہوئے، وہ مشرکین کے ہمکار ہوئے، مسلمان خواتین پر بھی وہ حملہ آور ہوئے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی ہیبت و شجاعت کا فیضان ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا۔ نبی کریم جنگ احزاب سے فارغ ہوئے، یہودی بنو قریظہ مضبوط قلعوں میں پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہو کے ابھی غسل فرمایا ہے، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، آپ بھی ہتھیار نہیں اتاریے، حملہ آور ہو جائیے ان قلعوں پر۔ حملہ آور ہو جاتے، ان کے جوان قتل ہوتے، ان کی عورتیں، ان کے لڑکے قید غلامی میں آتے، مال غنیمت ملتا ہے۔ یہ غوبِ نبوی، ان کی دھاک، ان کا دبدبہ۔ بدر
قطعی جنگ نہیں ہوئی، بس حملہ آور ہو کر جنگ ہوئے بغیر فتح ہوئی۔ یہ دھاک کا مفہوم سمجھ لیجیے، ہیبت محمدیہ کے نتائج ہیں، اور وہ نتائج تو احد میں بھی ہیں اور بدر میں بھی ہیں، اور احزاب میں تو قطعی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ یہی سورہ احزاب میں آیا ہے، جنگ ہوئے بغیر وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ پھر یہی سورہ حشر میں 59ویں سورہ میں اس کی دوسری آیت میں کہ وہ یہودیوں کا پورا جتھا ہے، ان کے سرمایہ دار ہیں، ان کی سرمایہ داری ہے، سرمایہ داری پہ ناز و غرور ہے، اسلحے کی نتائج آفرینی پر اعتماد ہے، اعتماد علی الحق نہیں ہے، مضمون قدوں پر ناز ہے، تائید ربانی پر ناز نہیں ہے، سازشیں ہیں، حفاظت ربانی ہے، عام لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، بس پہلے ہی مغلوب اور خوفزدہ ہو گئے۔ خدا داد ایک مغلوبیت جس نے خلدون نے ترجمہ کیا ہے، اور روب کا ترجمہ یہی فتح مکہ کے دن ہوا۔ ابو سفیان کو معلوم ہوا یہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کا اسلحہ جنگ کرنی نہیں ہے تو جنگی اسلحہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، جتنا کم سے کم ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ ایک عام ہتھیار جو اس معاشرے میں جیسے آج کل افغان معاشرے میں رائج ہی ہوتی ہے ان کے دنوں میں، بس وہ ہتھیار ابو سفیان کے قلب پر رعب اور ہیبت آئی ہے۔